میں ہوں جینت امان۔ ارے نہیں، یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی، بلکہ میری آج کی کہانی کی ہیروئن کا نام ہے جینت امان۔ دنیا میں اکثر ہمیں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہماری زندگیوں پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک تھی وہ، اور اصلی نام تھا بشریٰ۔ پرانی انارکلی لاہور کے کپورتھلا ہاؤس کے پچھواڑے ایک عیسائیوں کی بستی ہے۔ دراصل وہ وہیں پیدا ہوئی اور بیاہ کر بھی اسی گلی محلے میں آباد ہو گئی۔ بشریٰ نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ شوہر سے وہ نشہ کرنے کی وجہ سے بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ غربت کی ٹھوکروں سے بچنے اور اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلانے کی خاطر سے لوگوں کے گھروں میں صاف صفائی کا کام شروع کر دیا۔ میرے ہوش میں پہلی عورت تھی جس کو میں نے میڈ کی شکل میں دیکھا تھا۔ آپ لوگ شاید یقین نہ کریں، لیکن وہ ہو بہو ہندوستانی فلموں کی پرانی ایکٹریس زینت امان کی ڈپلیکیٹ تھی۔ ویسا ہی اونچا لمبا قد، نین نقش اور جسم کی بناوٹ۔ یقیناً اسے بھی اس بات کا بھرپور علم تھا، تاہم اپنی صفائی ستھرائی کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ اسے اگر کسی باجی کے ساتھ بنا سوار کر کھڑا کر دیتے تو باجی اس کے آگے تیل کم پانی زیادہ لگتی۔ بشریٰ کی زندگی میں ایک شخص کسی شہزادے کی طرح داخل ہوا اور اس کا نام تھا کامران، جو کہ حسن نسل سے بہت بہتر، بلکہ وہ اچھا مسلمان بھی تھا۔ نہ جانے اسے ایک عیسائی میٹ اور 2 بیٹیوں کی ماں میں کیا بھا گیا جو اسے شادی کرنے کو راضی ہو گیا۔ بشریٰ ویسے ہی اپنے شوہر کی شراب اور نشے کی لت، روز تھانے کچہری کے چکر لگاتے تھک چکی تھی۔ اس لیے اس نے محبت میں آ کر اپنے تمام گھر والوں سے رشتہ ناتا توڑ کامران سے نکاح کر لیا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے گھروں میں صاف صفائی کا کام چھوڑ دیا۔ پھر بشریٰ کی ماں بہنیں اس کے حصے کا کام کرنے آتی رہیں، لیکن وہ جیسے بالکل نہ تھی۔ اگر کبھی بشریٰ کا حال دریافت کر لیا جاتا تو وہ اسے برا بھلا کہہ کر بات پلٹ دیتی۔ ہم سب کو بھی تسلی تھی کہ بیچاری بشریٰ کی زندگی کنارے لگ گئی۔ اسی دوران ہم نے بھی اپنا گھر بدل ڈالا اور کئی نوکرانیاں بھی۔ تقریباً 10 سال بعد ایک میڈم نما عورت ہمارے گھر کے باہر ہاتھ میں پرس تھامے کھڑی تھی۔ ارے بشریٰ، تم کتنی بدل گئی ہو! اور وہ باری باری ہم تمام بہن بھائیوں کے چہرے دیکھ کر ہم سب کو پہچان رہی تھی، لیکن بشریٰ کے اس ہنستے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی درد بھری کہانی سنا ڈالی۔ اس کی دوسری شادی بھی کسی بربادی سے کم نہ تھی۔ کامران بھی شرابی جواری نکلا اور سونے پر سہاگا اپنی بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا مجرم بھی۔ اس کے ایک دن مزاحمت کرنے پر اس نے شراب کی بوتلوں کو فرش پر توڑ کر بشریٰ کو کمر کے بل گھسیٹ کر مارا۔ اس کے بعد مار کھانے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے کسی بھلے مانس نے بشریٰ کی اس شخص سے طلاق کروائی اور اسے ہسپتال میں نرس کی ملازمت دی۔ وہ ہمارے گھر سال میں ایک بار ضرور آیا کرتی تھی اور وہ رونق لگاتی کہ بس اکثر اپنا ماضی یاد کر کے کہتی کہ باجی کامران کہتا تھا کہ میں جینت امان میں ملتی، اور پھر کسی فلمی ہیروئن کی طرح اپنی درد بھری آواز میں گانا گانے لگتی۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، ہر وقت ہنستے مسکراتے ہی دیکھا۔ اپنی بچیوں سے اس نے دوبارہ ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ گھر والوں نے بھی اس کا پیسہ آتا دیکھ اسے معاف کر دیا۔ آخری بار جب وہ ہم سے ملنے آئی تو کہنے لگی کہ میرے دل میں سوراخ ہے، سوچا آپ لوگوں سے مل جاؤں، نہ جانے خدا کب اپنے پاس بلا لے۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر کوئی اداسی اور کوئی ندامت نہ تھی۔ ہمیں کہہ کر گئی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے مسلمان کی طرح دفن کروانا، کہیں میرے گھر والے مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں نہ دفنا دیں۔ اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا۔ سنا تھا کہ کوئی فیملی سے اپنے ساتھ سعودی عرب لے گئی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بشریٰ، تم واقعی جینت امان تھی۔